اب یہ حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی کتاب سنن الترمذی میں موجود ہے، ترمذی کے اندر۔ کس کتاب میں؟ جب ہم کو بات کریں تو خارجی کہتے ہیں یہ بات سیاہ ستہ میں لکھی ہے، 6 بڑی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو تم کرتے ہو، اور جب اپنی باری آئے تو جہاں سے مرضی اٹھا کے روایت لے آئیں، پھر وہ بیچارے اصول بھول جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کتاب ان 6 میں ہی لکھی ہے۔ پہلی کتاب ترمذی شریف جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، ابواب فضائل القرآن باب ما جاء فی سورۃ الملک کے اندر۔ اور امام ابن حجر اسقلانی امام ترمذی کے حوالے سے فرماتے ہیں حدیث حسن ہے۔ اور یہ تیسرا حوالہ، اب یہ بھی کوئی کہہ دے گا یہ حدیث و ضعیف ہے، یہ تحفۃ الذاکرین ہے، قاضی شوکانی، کن کے امام ہیں؟ خارجیوں کے۔ اب تحفۃ الذاکرین کا صفحہ نمبر 323 ہے، اس کے اوپر قاضی شوکانی حدیث لکھتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ترمذی شریف سے بھی سنا سکتا تھا، لیکن خارجیوں نے کہنا تھا نہیں مولانا صاحب یہ حدیث جو آپ نے پڑھی نا یہ نہیں ٹھیک، یہ ضعیف ہے۔ اب میں سنا بھی قاضی شوکانی کی رہا ہوں کو کوئی ضعیف کہے گا تو اس کی کنڈی جا کے قاضی شوکانی کو پڑے گی۔ اب قاضی شوکانی حدیث کیا لکھتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباء علی قبر، سرکار کے صحابہ جا رہے تھے، آگے رات رہنے کے لیے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگا لیا، لیکن وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، خیمہ ایسی جگہ پہ لگایا، زمین سٹریٹ تھی، سیدھی تھی، انہوں نے خیمہ لگا لیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لیکن خیمہ وہاں لگا جہاں نیچے ایک قبر تھی، وہاں ایک قبر والا سویا ہوا تھا۔ فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، وہ ایک انسان کی قبر تھی، يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْك، جب صحابہ خیمہ لگا کے بیٹھے، وہ قبر میں سے اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کرنے لگ پڑا، قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی، سورہ ملک کی آواز آنے لگی، حتیٰ ختمہا، اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، فقال، عرض کی، یا رسول اللہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ ضربت خبائی علی قبر، میں نے قبر پہ خیمہ لگایا، وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، سرکار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی قبر ہے۔ فَإِذَا هُوَ قَبْرُ إِنسَانٍ، یا رسول اللہ وہاں تو ایک انسان کی قبر تھی، يَقْرَأُ سُورَةَ الْمُلْك، وہ قبر میں ہی قرآن پڑھنے لگ گیا۔ تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هِيَ الْمَانِعَةُ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فرمایا عبداللہ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، وہاں پر ایک قاری قرآن کی قبر ہے جو قبر میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ پتہ چلا نبی صرف زندہ نہیں ہے، اللہ کے ولی بھی قبروں میں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اور آگے اب اگلی جو لفظ جو میں اس کتاب سے سنانے کا مقصد تھا، اسنادہ عند الیمانیین صحیح، قاضی شوکانی صاحب کہتے ہیں حدیث بالکل حدیث صحیح ہے، بعد میں ضعیف نہ کہہ دینا، قاضی صاحب کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واضح قول سے اس بات کو ثابت فرما دیا کہ سارے مر کے مٹی نہیں ہو جاتے، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کو قبر میں زندگی عطا فرماتا ہے، وہ قبر میں قرآن پڑھتے ہیں، قبر میں رب کی عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا جب تم جاتے ہو تمہیں پہچانتے بھی ہیں، ان کا تمہارے ساتھ دل بھی لگتا ہے، تم سلام کرتے ہو وہ تمہارے سلام کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ نظر